الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ رات بھی خاص ہے اور جگہ بھی خاص ہے، مسجد عام جگہوں سے افضل جگہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے شب برات کی ان بابرکت نور نواز سعادت بادامہ گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ مسجد میں عبادت کا حق ہم شب بیداری کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں، ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک ہے، جس طرح میزبان پر مہمان کا حق ہوتا ہے، کوئی ہمارے گھر آئے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے اللہ بھی اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج خاص رات میں ہم مسجد میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم آج کی رات جن کا جاگنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اللہ پاک ان مقبول بندوں کا صدقہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج کی رات کے حوالے سے جو احادیث ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، یہ لیلۃ البراءہ ہے، لیلۃ الصق ہے، لیلۃ الرحمہ ہے، لیلۃ المغفرہ ہے، اس رات کے بہت سے نام ہیں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں ان سب کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ شب حیات ہے۔ شب جو اس رات کو جاگتا ہے اللہ اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اس رات کا جاگنا زندگی کو زندگی بنا دیتا ہے۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں،
غفلتوں کی زندگی، تاریکیوں کی زندگی، پریشانیوں کی زندگی، افراتفری کی زندگی، آج رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے اس سے زندگی مانگیں کہ سانسیں تو ہم لے رہے ہیں، یا اللہ ہمیں حقیقی زندگی بھی عطا فرما۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جو اس رات کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، اس رات کو زندہ کرتا ہے، اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتی ہے۔ جو آج کی رات کو زندہ کرتا ہے، جب اس کا دل زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں رہے، اس کا دل گنبد خضرا کا طواف کرتا رہتا ہے۔ تو آج کی رات زندگی کو زندگی بنانے والی رات ہے۔ آج کی رات مشکلات اور پریشانیوں کے جال سے نکلنے کی رات ہے۔ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مساجد میں ذکر اللہ کی محفلیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں آج لوگ اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ ان رحمت نواز، نور نواز گھڑیوں میں ہم بھی سائل بن کر اللہ کی بارگاہ میں، مسجد میں آ کے سائل بن کے بیٹھے ہیں۔ اس کریم سے، اس کے کرم سے امید ہے کہ وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ آج کی رات جس طرح زندگی کو بدلنے والی رات ہے، تو اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اس محفل کا مقصد جس میں ہم بیٹھے ہیں ذکر اور دعا ہے، اور ابھی مختصر گفتگو کے بعد ہم ذکر کریں گے اور پھر دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور فکر آخرت کی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں غفلتوں سے نکال کر نور والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی سنور جائے، کامیابی بھی مل جائے، اللہ کی حفاظت میں ہم آ جائیں، تو ہمیں فکر آخرت کو اپنانا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے 1000 سے زیادہ آیتیں فکر آخرت کے موضوع پر نازل کی ہیں۔ کچھ صورتیں تو ایسی ہیں پوری صورت میں آخرت کا ہی ذکر ہے، قیامت، ما بعد قیامت، جنت، دوزخ۔ 1000 سے زیادہ آیات قرآن پاک میں آخرت کے موضوع پر نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے ہیں، اور نبیوں کی تعلیمات میں جو چیزیں مشترک ہیں ان میں ایک یہ دعوت بھی مشترک ہے۔ تمام نبیوں نے یہ دعوت دی ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی جہان ہے۔ اس دنیا کو جو سر کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اسے ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا، اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے کٹائی سے پہلے بجائی کا موسم دیا ہے، بجائی کے موسم میں لوگ ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پھر کٹائی کے موسم میں فصل کاٹتے ہیں۔ تو جس طرح کٹائی بعد میں ہے، بجائی پہلے ہے، اسی طرح آخرت بعد میں ہے، دنیا پہلے ہے۔ دنیا بجائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ کٹائی کے موسم میں وہی فصل اٹھائے گا جس نے بجائی کے موسم میں بیج ڈالا ہوگا، محنت کی ہوگی۔ بجائی کے موسم میں کسان یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے رات کو جاگنا پڑ رہا ہے یا دوپہر کی دھوپ برداشت کرنا پڑ رہی ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ آج بیج بوؤں گا تو کل فصل بھی کاٹوں گا۔ بجائی کے موسم میں آرام نہیں، محنت ہے۔
ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر کوئی طالب علم ایگزامینیشن ہال میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو، آنسر شیٹ اسے مل گئی ہے جس پر اس نے سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں، لیکن وہ کمرہ امتحان کی دیواروں کو دیکھ رہا ہے، پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، یہ کس کمپنی کا بنا ہوا ہے، کتنا پرانا ہے، دیواروں کو دیکھ رہا ہے اور پیپر کچھ نہیں لکھ رہا، وہ اس کمرے کا ہی جائزہ لے رہا ہے، تو جو امتحان گاہ کو سیر گاہ سمجھ لے وہ کامیاب ہوگا۔ امتحان گاہ میں بیٹھنا ہے تو امتحان گاہ سمجھ کے بیٹھنا ہے، تب کامیاب ہوں گے۔ اور اگر کوئی امتحان گاہ کو سیر گاہ سمجھ لے تو وہ امتحان میں کامیاب، اپنا نقطہ نظر ٹھیک کر لیں، اپنی سوچ کا رخ ٹھیک کر لیں، بلکہ اپنی شخصیت کا رخ ٹھیک کر لیں۔ دنیا میں ہم عیش و عشرت کرنے نہیں آئے، دنیا میں ہم آرام کرنے نہیں آئے، دنیا میں ہم دنیاوی ساز و سامان کمانے کے لیے نہیں آئے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو زندگی کا خالق ہے وہ فرما رہا ہے کہ زندگی امتحان ہے، تو جو امتحان گاہ کو امتحان گاہ سمجھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کوئی امتحان گاہ کو سیر گاہ سمجھ لے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں 70 سال 80 سال 100 سال رہ لیں، پھر آخر اس کو چھوڑنا ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ نہ دیکھیں کہ قاصد کون ہے، ڈاکیا کون ہے جو آپ کو خط سنا رہا ہے، چٹھی محبوب کی ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایسا ہے جس کو ساری زندگی سر درد بھی نہیں ہوا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، بڑے آرام عیش سے اس نے زندگی گزاری، بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے اس نے دنیا میں زندگی گزاری۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک گھڑی کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، اور پھر اس کو نکال کے پوچھے گا کہ بتا دنیا میں کیا کیا آرام کرتا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ دوزخ کی ایک گھڑی۔ وہ عرض کرے گا دوزخ کی یہ ایک گھڑی جو میں نے ابھی گزاری ہے، اس نے دنیا کا سارا آرام مجھے بھلا دیا ہے، میں نے تو کبھی آرام دیکھا ہی نہیں جو تکلیف میں نے ابھی دیکھی۔ پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا میں تکلیفیں دیکھی، بیماریاں دیکھی، پریشانیاں دیکھی، تنگ دستی دیکھی، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس نے دنیا میں تکلیفیں دیکھی تھیں لیکن ایمان اور نیک اعمال لے کے آخرت میں گیا تھا۔ جب اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ کریم فرمائے گا تو نے دنیا میں بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، کون کون سے غم دنیا میں تجھے پیش آئے؟ وہ عرض کرے گا کون سے غم؟ جنت کی ایک گھڑی نے مجھے سارے غم بھلا دیے ہیں، میں نے تو کبھی غم دیکھے ہی نہیں، وہ بھی کوئی غم تھے جو میں نے دیکھے۔ یا اللہ جنت کے ایک لمحے نے ایسی راحت عطا کی ہے کہ سارے غموں کا اثر شخصیت سے ختم ہو گیا ہے۔ جنت کی ایک گھڑی کی راحت ساری زندگی کے غم بھلا دے گی، اور دوزخ میں گزارا ہوا ایک لمحہ دنیاوی زندگی کی ساری خوشیاں بھلا دے گا۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ جس نے دنیا میں راحت پائی یا آخرت میں راحت پائی؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ بجائی کا موسم ہے، بجائی کے موسم میں آرام نہیں کرتے، محنت کرتے، کبھی ہل چلانا، بیج ڈالنا، پانی دینا، فصل کی حفاظت کرنا، یہ بجائی کا موسم ہے، یہ محنت کا وقت ہے۔ جب کٹائی کا موسم آئے گا پھر راحت کا وقت ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا
اس کی بنیاد قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو دوزخی کہیں گے کہ چلو ہم عذاب میں آئے ہیں لیکن زیادہ دیر تو عذاب نہیں ہے، آگ ہماری جلد کو جلائے گی، پھر گوشت جلے گا، پھر موت آ جائے گی۔ لیکن جب دوزخ کی آگ سے دوزخیوں کی جلد جلے گی نا، اللہ انہیں نئی جلد عطا کر دے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ دوزخی بڑے پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارا تو خیال تھا کہ عذاب سے، دوزخ کی آگ سے جلد جلے گی تو پھر ہماری تکلیف گھٹ جائے گی کہ موت آ جائے گی، لیکن یہ کیا، ادھر جلد جل رہی ہے، ادھر نئی جلد مل رہی ہے، وہ جلتی ہے پھر نئی جلد مل رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو تسلی دے کے کہیں گے چلو کچھ دیر تو ایسا ہوگا، لیکن یہ جتنا بڑا عذاب ہے نا، ہمیں موت آ جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کریم اس وقت ایک فرشتے سے فرمائے گا موت کو مینڈھے کے شکل میں لاؤ، اور موت کو جو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا جہاں اہل جنت بھی دیکھ رہے ہیں، اہل دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اب موت کو بھی موت سے گزارو، یہ مینڈھا یہ موت جو مینڈھے کی شکل میں لائی گئی ہے، اسے ذبح کر دو۔ اس مینڈھے کو ذبح کیا جائے گا تو اللہ کریم فرمائے گا اے جنتیو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت کی راحت میں رہو گے، اور اے دوزخیو تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، تم عذاب پہ عذاب ہی برداشت کرتے رہو گے۔ اس وقت دوزخیوں کی حسرت دیکھنے والی ہوگی، جب انہیں پتا چلے گا کہ بس اب عذاب ہی عذاب ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی، اور جنتیوں کی بھی خوشی دیکھنے والی ہوگی کہ اب ہم ہمیشہ 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 اپنے رب کے قرب میں رہیں گے۔ تو ذرا فیصلہ کریں، 70-80 سال ایک طرف، ان لمیٹڈ ٹائم ایک طرف، 100 سال کی عمر ایک طرف، اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ایک طرف، آپ کس کو ترجیح دیں گے، قطرے کو یا سمندر کو؟ چند لوگ ہی بولے ہیں اس دنیا کی 70-80 سالہ کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی یہ مقصد ہے، یا ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے؟ دنیا میں اگر کامیابی مل بھی گئی تو کتنے سال؟ وہ لوگ جن کا حکم چلتا تھا، ہمارے ہاں ایک بادشاہ کی قبر تھی، پہلے ان کی قبر پہ وہ کتبہ لگا ہوا تھا، پھر بعد میں نئی تعمیر کی گئی تو وہ پرانا کتبہ اتار دیا گیا۔ اس بادشاہ نے وصال سے پہلے کہا تھا میرے قبر پہ جو کتبہ لگانا نا، اس پہ یہ تحریر لکھ دینا، میں ہندوستان کا وہ بادشاہ ہوں کہ جب میں نکلتا تھا تو بڑے بڑے راجے، بڑے بڑے گورنر میرے راستے میں غلام بن کے کھڑے ہوتے تھے، میرے نام کا سکہ چلتا تھا، سکے پہ میرے نام کی مہر تھی، میرا حکم ہندوستان کی اتنی بڑی زمین پہ چلتا تھا، لیکن آج میں قبر میں پڑا ہوا ہوں۔ آج کوئی گزرنے والا فاتحہ پڑھ دے تو اس کی مہربانی ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ 70-80 سالہ زندگی کی کامیابی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے گناہ کر لیا، تھوڑی دیر کی واہ واہ کے لیے رب کو ناراض کر لیا، تھوڑی دیر کی کامیابی کے لیے غفلت والی زندگی گزار کے آخرت برباد کر کے دنیاوی کامیابی حاصل کر لی، یہ اصل کامیابی ہے؟ یا نیکیوں میں زندگی گزار کے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی حاصل کرنا، یہ کامیابی ہے؟ آخرت میں موت نہیں، وہاں سرمدی وقت ہے۔
یہ مشکل بحث ہے، اس کی طرف نہیں میں جانا چاہتا کہ وہاں سرمدی وقت ہے، وہاں وقت ایسا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آج فیصلہ کرنے کی رات ہے، زندگی بدلنے کے لیے، آج کی رات کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں، آخرت میں دو ہی گھر ہیں، جنت دوزخ۔ جنت کے لیے ایمان اور نیک اعمال کی ضرورت ہے، اور دوزخ کے لیے بندے نے کفر کیا، فسق و فجور میں زندگی گزاری، وہ دوزخ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ گزشتہ زندگی میں ہم سب سے گناہ تو ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھ سے گناہ نہیں ہوئے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پر اللہ رحمان ہے، وہ ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی ان مواقع سے فائدہ اٹھا لے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی حاصل کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہے، رب کے قرب کا، آخرت کی کامیابی کا پہلا دروازہ جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ رب کی طرف رجوع کرنا، رب سے معافی مانگنا۔ کچھ لوگ اس طرح توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کا یومن ولدت ہو امہ، وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ پر کچھ لوگ اس سے بھی بلند درجہ رکھتے ہیں توبہ میں۔ کچھ لوگ تو ایسے توبہ کرتے ہیں کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف، نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں رہ گیا۔ اور کچھ خوش نصیب اس انداز میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ۔ ادھر بندے نے توبہ کی ہے، ادھر رب نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، کانٹوں کو پھول بنا دیا ہے، کھوٹے سکے چمکتا و سونا بنا دیا ہے۔ ایسے کریم رب سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ اگر بندہ گناہ کرے لیکن توبہ کا خیال نہ دل میں آئے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور توبہ نہ کرے، یہ نشانی ہے کہ اس کے دل پہ بدبختی کی مور لگ گئی ہے، یہ اب دوزخ کی طرف جا رہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ چیک کر کے بتا دیتے ہیں نا، فلاں مرض ہے، فلاں مرض ہے۔ علماء نے بھی، اولیاء نے بھی ایسی نشانیاں بتائی ہیں جو سعادت یا شقاوت کی نشانیاں ہیں۔ جس آدمی کے دل میں توبہ کا خیال نہیں آتا، گناہ چھوڑنے کا خیال نہیں آتا، جو مست ہے اپنے حال میں، گناہوں میں راضی ہے، جس نے دین کو رسم بنا لی ہے اور دین کو محض جسم بنا لیا ہے، دین کی روح کی طرف خیال نہیں، تو جو آدمی گناہوں میں مست ہو، نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار، نہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کا خیال، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اس بندے کے دل پہ بدبختی کی مور لگ چکی ہے، یہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر دل میں نرمی نہیں، توبہ کا خیال نہیں۔ قرآن پاک نے گناہ کو ظلم کہا ہے، گناہ ظلم ہے، لیکن ہر گناہ گار کو ظالم نہیں کہا۔ گناہ تو ظلم ہے، لیکن ہر گناہ گار کو اللہ نے ظالم ہے۔ جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے، اللہ نے اسے ظالم کہا ہے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی، رب کہتا ہے یہی لوگ ظالم ہیں۔ جب گناہ ظلم ہے تو پھر ہر گناہ گار کو کیوں نہیں ظالم کہا جا رہا؟ اس لیے کہ ممکن ہے گناہ کے بعد بندہ ایسی توبہ کرے کہ اللہ پہلے سے بھی اونچا مقام عطا فرما دے۔ انسان ہے، عام انسان، غلطی ہو سکتی ہے، پیر پھسل سکتا ہے، بندہ گر سکتا ہے۔ گرنا اتنا برا نہیں جتنا گرے رہنا اور اٹھنے کا خیال ہی نہ آنا۔
جس بندے نے گناہ کیا لیکن بعد میں بخشوانے کی فکر نہیں، قرآن کہتا ہے یہ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ شیطان نے اللہ کا حکم توڑا، توبہ کی ہے۔ چند لوگوں کو ہی پتہ ہے، دوسروں کو بتا دیں شیطان نے توبہ، شیطان نے گناہ تو کیا، اللہ کا حکم تو توڑا پر توبہ، تو پھر توبہ نہ کرنا کس کا کام ہے؟ وہ جو دھدکار دیا گیا نا رجیم، یہ اس کا کام ہے کہ اسے توبہ کا خیال ہی نہیں آتا، اس کا آئندہ کے لیے بھی کوئی پروگرام نہیں توبہ کا۔ اپنے نہا خانہ دل میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ میرا بھی کوئی پروگرام ہے توبہ کا کہ نہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ تھوڑی بہت نیکیاں کر کے گناہ جاری رکھتے ہیں، تھوڑی بہت نیکیاں کر کے گناہ جاری رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جب تک تو گناہ نہیں چھوڑے گا تیرا نام رب کے دفتر میں فاسقوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، فاسقوں کی فہرست میں تیرا نام لکھا ہوا ہے جب تک تو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ کپڑے کو پیشاب لگ جائے، گندگی لگ جائے تو اسے عطر لگانے کی ضرورت ہے یا صابن سے دھونے کی ضرورت ہے؟ تو بندہ صابن سے دھوئے نہ بلکہ صرف عطر ہی لگاتا رہے، کپڑا پاک ہو جائے گا؟ نہیں۔ محدث ابن جوزی نے یہ مثال دی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میلے کپڑے کو میل دور کرنے کے لیے، گندے کپڑے کو گندگی دور کرنے کے لیے صابن کی ضرورت ہے، بعد میں عطر کی ضرورت ہے۔ ورد وظیفے کرنا لیکن بعد میں کرنا، پہلے توبہ کر لو۔ باروں باری بوکر چھڑ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ اور یہ مثال تو میں نے کئی دفعہ دی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کتا کنویں میں گرا مر گیا، کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ سارا پانی نکال دیں، کتا نہ نکالیں، کنواں پاک ہوگا؟ اور اگر کتا نکالیں، مردار نکالیں، پھر سارا پانی نکالیں، اب کنواں پاک ہوگا۔ پہلے توبہ پھر ورد وظیفے۔ اور اگر بندہ توبہ کرے ہی نہ، گناہ چھوڑے ہی نہ کہ بس تھوڑی بہت نیکیاں جو کر رہا ہوں، اللہ کے اپنے راز ہیں، میں قانون کی بات کر رہا ہوں، اصول کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وہ تو جسے چاہے کرم فرما دے، اپنے قریب کر لے، کھینچ لے۔ اصول کی بات یہی ہے کہ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے پہلے گندے کپڑے کو صابن سے صاف کرو، پھر اس پر عطر لگاؤ۔ آج تو خاص دروازہ کھلا ہوا ہے نا توبہ کا، ویسے کبھی توبہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ ہوگا بند جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ حدیث پاک ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یا پھر مرنے والے کو اسرائیل نظر آ گئے، روح لینے والا فرشتہ آیا، مرنے والے کو نظر آ گیا، اب اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو۔ جب تک موت کا فرشتہ نہیں نظر آیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں گناہ بخشوانے میں، جنت کمانے میں دیر کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے یا رب کی طرف سے؟ کس کی طرف سے دیر ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتی؟ کون سی چیز حجاب بن گئی ہے؟ کون سی غلط فہمی میں پھر رہے ہیں؟ آپ سے زیادہ سونے لوگ اس دھرتی پہ ہو گزرے ہیں، آپ سے زیادہ عقل مند اس دھرتی میں گزر گئے ہیں، آپ سے زیادہ دولت مند بھی اس دھرتی پہ گزر چکے ہیں۔ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھاں پئیاں، جنہ باج ایک پل نہیں سا جیوندے او شکلاں یاد نہ رہیاں، لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی۔ بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بہادر لوگ، طاقتور لوگ، بڑے بڑے علم والے لوگ گزر گئے یہاں سے، آپ کس غلط فہمی میں پھر رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور بنایا ہے، کریم رب سے دور کیا ہے؟ کس چیز نے سرکشی پہ ابھارا ہے؟ کس غلط فہمی میں ہو؟ جس زمین پہ بیٹھے ہو یہ تم نے بنائی ہے،
جس ہوا میں سانس لے رہے ہو یہ ہوا تم نے بنائی ہے۔ ایک ایسا جراثیم جو کیمرے سے بھی مشکل سے نظر آتا ہے، چند سال پہلے وہ آیا تھا، پوری دنیا جام ہو گئی تھی۔ رب نے ایک ایسا جراثیم بھیجا جس کو آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ساری دنیا متاثر ہوئی تھی یا نہیں؟ تو اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو دیر کس کی طرف سے ہے؟ اس نے تو مہلت دی ہوئی ہے کہ توبہ کر لو، میری رحمتیں حاصل کر لو۔ دیر ہماری طرف سے ہے۔ آئیں آج کل پہ نہ ٹالیں سوف اعمالو کہ میں آئندہ کروں گا۔ بارگاہ نبوی میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الندم توبۃ، شرمندگی توبہ ہے، ندامت توبہ ہے۔ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش کرنا، اندر کا کام ہے یہ توبہ۔ اپنے آپ کو جھڑکنا، دوسروں کو تو جھڑکتے ہیں، اپنے آپ کو جھڑکنا کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ نہیں تھا کرنا، یہ غلط کیا ہے۔ یا پھر اپنے آپ کو رب کے سامنے ذلیل بنا کے پیش کرنا کہ تو بڑا کریم ہے، میں بڑا ذلیل ہوں، تو نے ہمیشہ مجھے تھاما، میں ہمیشہ دوزخ کی طرف گرا، تیری رحمتوں نے مجھے جنت کی طرف ہی کھینچا، میں ہی ہوں جو غفلت میں گرتا ہوں۔ تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس پہ تیرا شکرانہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے اپنے ساتھ جو کیا اس پر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اپنے آپ کو ندامت سے، شرمندگی سے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ ہے توبہ۔ اور شرمندگی جتنی زیادہ ہوگی توبہ اتنی پکی ہوگی، شرمندگی جتنی زیادہ ہوگی توبہ اتنی ہی زیادہ پکی ہوگی۔ اور اگر شرمندگی ہو ہی نہ تو پھر توبہ صرف لفظی توبہ ہوگی اور جعلی توبہ ہوگی۔ بعض اوقات یہ شرمندگی اس طرح بندے کو گھیر لیتی ہے، بندے پہ طاری ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رب کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی غفلتوں کو دیکھتے ہوئے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے منو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ تو کتنا کریم ہے اور میں کتنا کم ظرف ہوں، بد عمل ہوں۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں توبہ کے وقت، ندامت کے آنسو، پتہ ہے رب کی بارگاہ میں ان کی قدر کتنی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں بڑے قیمتی ہیں، ان سے زیادہ کوئی شے اللہ کو پسند نہیں۔ یا رسول اللہ کون سے 2 قطرے؟ فرمایا ایک شہید کے خون کا قطرہ، جب وہ راہ حق میں لڑتے ہوئے جان دیتا ہے، شہید کے جسم سے جو خون نکل رہا ہے، خون کا قطرہ رب کی بارگاہ میں بڑا قیمتی ہے۔ اور دوسرا توبہ کرنے والے کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو۔ یہاں ندامت کے آنسوؤں کو کن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ مولانا روم نے اس لیے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جس وزن میں شہید کا خون تلے گا اسی وزن میں توبہ کرنے والے کے آنسو بھی تلے گی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بغداد کے مشہور مفسر حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا ہے، ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوسرا بندہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہے یا توبہ کرنے والا ہے، گناہوں کی وجہ سے رو رہا ہے۔ وہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس پر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں،
پر جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس پر زیادہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے ایک بزرگ رو رہے تھے تو آنسوؤں کو چہرے پہ ملتے ہیں، آنسوؤں کو ہاتھ میں لے کے بدن پہ مل رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا خوف خدا سے نکلنے والے آنسو جسم کے جس حصے پہ لگیں گے اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے گی، اسے آتش دوزخ نہیں چھو سکتی۔ اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن دوزخ کی آگ بڑھکے گی، اٹھے گی اہل معاشر کی طرف، تو جبریل امین ایک پیالہ حضور کی خدمت میں پیش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے سے پانی لے کے آگ کی طرف چھینٹا ماریں۔ میرے آقا کریم اس پیالے سے پانی لے کے چھینٹا ماریں گے، دوزخ پیچھے سمٹ جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ سمٹ جائے گی۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے جبریل اس پیالے میں کون سا پانی تھا؟ جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کے گناہگار امتی جب رب سے معافی مانگتے ہوئے روتے تھے فرشتوں کو حکم تھا ان کے آنسو سمیٹتے جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کے گناہگار امتی جب آنسو بہاتے تھے فرشتوں کو حکم تھا ان کے آنسو جمع کرتے جاؤ۔ یا آپ کے گناہگار امتیوں کے ندامت کے آنسو ہیں جنہیں رب نے اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ اگر یہ پانی دوزخ کی طرف پھینکا جائے تو دوزخ پیچھے سمٹ جاتا ہے، دوزخ کی آگ پیچھے سمٹ جاتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جسے رب نرم دل عطا فرمائے، وہ خوش نصیب ہے جسے رب آخرت کی فکر عطا فرما دے، وہ خوش نصیب ہے رب جس کی آنکھیں کھول دے۔ ویسے ایک دن تو آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن لطف یہ ہے کہ موت سے پہلے انسان بیدار ہو جائے، آنکھیں کھل جائیں، وہ حقیقت کو دیکھ لے، دھوکے میں نہ زندگی گزارے، ورنہ ایک دن حقیقت نے ظاہر تو ہو جانا ہے۔ جتنی جلدی انسان دھوکے سے نکل آئے گا اتنا زیادہ فائدے میں رہے گا، ورنہ اگر کوئی دھوکے میں زندگی گزار کے گیا مرتے دم ہاتھ مل رہا ہوگا۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ آج کی رات کے حوالے سے کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، چند اشعار آپ نے سنے ہیں، ان میں سے ایک ربائی یہ ہے کہ عرش پہ دھوم ہے فرش پہ دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا۔ آج کی رات ہے، تقریباً گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، اور میں نے ابھی چند گزارشات ہی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک پہلو ہی اس رات کا میں نے بیان کیا ہے توبہ کے حوالے سے کہ یہ شب توبہ ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، ایک غسل ہے نا جس سے بندہ جسم کو غسل دیتا ہے تو ذرا حشاش بشاش ہوتا ہے، غسل کرتا ہے تو میل اتر جاتی ہے، ایک ہے روح کا غسل۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے روح نے غسل کر لیا ہے۔ تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جیسے بھی ہیں ماڑے ہیں چنگے ہیں آ گئے ہیں تیرے دروازے میں، سنا تھا شب برات آئے گی تو اللہ تعالیٰ رحمت کی صدا بلند کرے گا۔ ویسے تو یہی قانون ہے کہ پیاسا ہی چل کے پانی کے پاس جاتا ہے، یہی قانون ہے نا، پیاسا ہی کنویں کے پاس چل کے جائے گا، لیکن اگر ایسا کرم ہو کہ وہ کریم خود صدا بلند کرے، گناہگاروں کو چاہیے کہ مانگے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے، اور وہ نگاہ کرم نہ فرمائے، چاہیے تو یہ، پر وہ ایسا کریم ہے آج کی رات خود دروازہ کرم کھول کے بلا رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من مستغفری یستغفر لہو، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخشش عطا کر دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی دعا
مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر دوں. آج صدائے رحمت بلند ہو رہی ہے. آج کریم بلا رہا ہے کہ منگتو آؤ, اپنی خالی جھولیاں بھر کے لے جاؤ. آج کی رات جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, جہاں آج کی رات ہم اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں گے. توبہ کا مضمون تھا تو یہ احساس مجھے شدت سے ستا رہا تھا. آج کی رات ہمیں سب سے زیادہ دعا کرنی چاہیے تو اہل فلسطین کے لیے کرنی چاہیے. آج ہم اپنے لیے تو مانگیں گے, ان کا بھی خیال ہے آپ کو, وہ بھی یاد ہے آپ کو. پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہیں یا نہیں. کبھی مسلمان قوم اتنی بے حس نہیں ہوئی. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں جتنی بے حس اس دور میں مسلمان قوم ہو چکی ہے. جذبات میں نہیں بول رہا, پورے ہوش سے گفتگو کر رہا ہوں. تاریخ میں مسلمان کبھی اتنے بے حس نہیں ہوئے. سخت لفظ بھی نہیں بول رہا ورنہ کئی سخت لفظ میرے ذہن میں آتے ہیں. تاریخ میں کبھی مسلمان اتنے بے حس نہیں ہوئے جتنے بے حس اس دور میں ہوئے. 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے. ایک فلسطینی چند قبروں کے پاس کھڑا دنیا کو پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا, اے مسلمان ملکوں کے سربراہو, تم نے ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ مرو, ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. یہی صورتحال ہے یا نہیں؟ وہ فلسطینی آواز دے رہا تھا, اے ہمارے مسلمان بھائیوں, تم نے ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ تم مرو, ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تمہاری بہنیں بیٹیاں ذبح ہوں یا ان کی عزتیں خراب ہوں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تمہارے شیر خوار بچوں کے لاشیں اٹھے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. قرآن نے تو کہا تھا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, مومن آپس میں بھائی بھائی, اور تم نے وہ بھائی کا رشتہ نہیں نبھایا. پھر اس فلسطینی نے کہا ہے کہ کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ تم اپنی دنیا کو بچانے کے لیے ڈرتے ہو کہ جنگ بندی میں کوئی کردار ادا کرو گے تو تمہارا مال و دولت کا نقصان ہوگا. جس دنیا کو بچانے کے لیے تم ہماری مدد نہیں کر رہے, آخر ایک دن تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. کنال کے گھر میں رہتے ہو یا 2 کنال کے گھر میں یا ایکڑ کے گھر میں, آخر وہ 2 فٹ چوڑائی والی جگہ پہ آنا ہے. دنیا میں کہتے ہیں 10 مرلے کا گھر چھوٹا ہے, ذرا بڑا ہونا چاہیے. کنال کا نہیں, کنال کا گھر چھوٹا ہے, 2 کنال کا ہونا چاہیے. اور وہاں کتنا ہوگا؟ چوڑائی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس فلسطینی نے کہا ہے جس دنیا کو بچانے کے لیے تم نے ہمیں موت کے آگے دھکیل دیا ہے, آخر تم نے اسے چھوڑنا ہے اور یہاں آنا ہے. قبر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا یہاں قبر میں آؤ گے, پھر رب کو کیا جواب دو گے؟ حضرت خواجہ ویسے کرنی جب کھانا کھانے بیٹھتے نا تو روتے. آپ کے جو مصاحبین تھے ان میں سے کوئی سوال کرتا ہے کہ حضرت کھانا کھاتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے دنیا میں اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں, میں پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں, اگر انہوں نے میری شکایت کی میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ایمان سے بتائیں ان مرنے والے بچوں نے اگر ہماری شکایت کی, اگر مسجد اقصیٰ نے ہماری شکایت کی, آج معافی مانگے ان بچوں سے, معافی مانگے ان بہنوں بیٹیوں سے جو قسم پرسی کے عالم میں شہید ہو گئی کہ ہم بزدل ہیں, ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکے, ہمیں معاف کر دینا. رسول اللہ کے سامنے ہماری شکایت نہ لگانا. مسجد اقصیٰ سے معافی مانگیں, قبلہ اول سے معافی مانگیں کہ رب کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کرنا کہ ہمیں اپنے کام بڑے ضروری تھے. ہم تو مست تھے سوشل میڈیا میں, ہم نے دیکھا بھی
کہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، لیکن ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، چونکہ ہمارے سینوں میں دل تو ہے ہی نہیں، پتھر رکھے ہوئے۔ ایک بے دل قوم اور بے احساس قوم رب کی بارگاہ میں رسم سمجھ کے توبہ کرے تو وہ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ایک بچہ کھڑا تھا کیمپ میں، وہاں مغازی کیمپ میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا تو لائن لگی ہوئی تھی، ایک بچہ بھی برتن لے کے چلتا رہا۔ جب اس کی باری آئی نا کھانا لینے کی، یہ موجودہ دنوں فلسطین کا واقعہ سنا رہا ہوں، تو ادھر کھانا ختم ہو گیا۔ جب بچہ لائن سے گزرتے ہوئے کھانا تقسیم کرنے والے تک پہنچا تو کھانا ختم ہو چکا تھا۔ وہ بچہ رویا نہیں ہے، چلایا نہیں ہے، اس نے کہکا لگایا اور ہنس کے پیچھے مڑتے ہوئے اس نے کہا ہے، مصیبت بڑی ہے پر رب پہ ہمارا ایمان بھی بڑا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ پڑھتے ہوئے وہ جا رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مصیبت بڑی ہے پر رب پہ ایمان بھی بڑا۔ اس وقت وہ مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہو سکتا چونکہ ہم تو اس طرح کے کیفیت سے نہیں گزرے، گھروں میں امن و اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ لیکن یقین جانیے دل کی بات ہے جو زبان پہ لا رہا ہوں، ڈرتا ہوں پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں، ہمارے یہ نفل قبول ہوں گے یا نہیں، کہ ہماری بہنیں ذبح ہو رہی ہیں اور ہمیں احساس ہی نہ، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، چیخ تو سکتے ہیں، چلا تو سکتے ہیں، دنیا کو بلا تو سکتے ہیں، احساس تو دلا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آواز بھی نہ اٹھائیں، دعا بھی نہ کریں، ایک تو ہم صدائے احتجاج بلند کر سکتے تھے، وہ نہیں کیا ہم نے، دعا کر سکتے تھے، وہ بھی چند مرتبہ ہم نے کی، اس طرح پوری قوم نے یہ دعا کی آواز بھی نہیں اور آج رات ہے دعا کی، آج ہم انشاءاللہ جہاں اپنے لیے مانگیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگیں گے، اور اس کے ساتھ تیسرا پہلو جو ہے کہ ہم انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ انسان کہلانے کے حقدار ہیں جو بچوں کو قتل کر رہے ہیں، جو بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ انسان کہلانے کے حقدار ہیں؟ ویسے وہ دنیا میں انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو تو انسان نہیں سمجھتے۔ وہ ظالم جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں، اللہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فلسطین کی جنگ ختم ہوگی نا، پھر دنیا کا نقشہ تبدیل ہوگا، مسلمان ملکوں پہ بڑا سخت وقت آئے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کرونا میں بھی کہ ہم نے جس طرح چاہا دنیا کو چلایا، اور اس وقت بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے مارا اس قوم کو اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ان پر واضح ہو گیا ہے کہ اب یہ نام کے مسلمان ہیں، باقی یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ جنگ کے بعد، فلسطین کی جنگ کے بعد جو حالات آنے والے ہیں وہ بڑے سخت حالات ہیں۔ کولمبیا نے، چلی نے، چند ایک ملکوں نے، غیر مسلم 3 ملک ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن مسلمان ملک جو ہیں، ترکی جیسا ملک اور عرب امارات جیسے ملک، انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان ہو کہ انہوں نے اسرائیل پہ کوئی روب نہیں ڈالا کہ جنگ روکو، اور کولمبیا نے اور چلی غیر مسلم ملک، انہوں نے جنگ بندی کی بات کی ہے اور اپنے سفیر بلا لی ہیں، سفارتی تعلقات ختم کر دی، لیکن اردن، مصر، عرب امارات، ترکی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہیں سفارتی تعلقات چل رہے ہیں۔ ہاں، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے دنیا بھر میں آپ اس پہ سفر کر سکتے ہیں، اسرائیل نہیں جا سکتے۔ پاکستان اس حوالے سے دنیا میں منفرد اسلامی ملک ہے، اس لیے اسے بہت زیادہ آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے،
بہت زیادہ آزمائشوں سے پاکستان گزر رہا ہے، اور اس وقت شناخت کی جنگ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، شناخت کی جنگ میں ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری شناخت ایک ہی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، رسول اللہ کی نسبت۔ اور اس حوالے سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے طرح طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں، لیکن دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، پاکستان جب بنا تھا تو منظوری گنبد خضرا سے ہوئی تھی، اور جنہوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی تھی بڑے بڑے مشائخ اولیاء تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ سبز حلالی پرچم کی نسبت سبز گنبد کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا اور پاکستان عالم اسلام کی سربراہی بھی کرے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ بس شناخت کی جو جنگ اس وقت جاری ہے اس میں اپنی اسلامی دینی شناخت کو قائم رکھنا ہے، اور وہ ہماری دینی شناخت کیا ہے؟ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، بس یہ ہماری شناخت ہے۔ اگر اس جنگ میں جو شناخت کی جنگ ہے آپ اس پر قائم رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ورنہ تو یہ درد دل کا موضوع ایسا ہے، قوم کی بے حسی اور غفلت۔ جی ایک بات تو میں نے گفتگو کے دوران بھی عرض کی ہے کہ ندامت جو ہے شرمندگی، اگر دل میں وہ شرمندگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل توبہ کر رہا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، پکڑنا ہاتھوں کا کام ہے، سننا کانوں کا کام ہے، توبہ کرنا دل کا کام ہے۔ توبہ زبان کا فعل نہیں، توبہ دل کا فعل ہے۔ تو اگر دل میں اللہ کی طرف رجوع ہے، جو نقصان میں کر بیٹھا یا اللہ مجھے معافی دے دے، آئندہ میں ارادہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں توبہ کی، پچھلے گناہ پر ندامت، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ۔ اگر گناہ کا ارادہ دل میں موجود ہے، زبان سے کہتے رہیں توبہ توبہ، وہ توبہ نہیں، وہ جعلی توبہ ہے، وہ جعلی استغفار ہے، وہ حقیقی نہیں۔ یہی تو میں نے گناہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ صابن لگانا ہے، میل کو نکالنا ہے، گناہ کا ارادہ چھوڑنا ہے کہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ ہاں اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرنا، پھر توبہ کر لیں، جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، لیکن توبہ کرتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، اور گناہ کا ارادہ دل سے نکالتے رہیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ آج دو چیزیں ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ جو دل کی کیفیت ہے نا ندامت والی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اگر یہ دل میں کیفیت نہ ہو تو زبان سے ہی کہتے رہنا، یہ جو زبانی توبہ ہے نا، یہ بھی ایک وقت آتا ہے دل پہ اثر کرتی ہے۔ یا اللہ ہمارے جھوٹ کو سچ بنا دے، یا اللہ ہماری جھوٹی توبہ کو سچی توبہ بنا دے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ یا اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں اتنی ہی عاجزی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میرے دل میں کیفیت نہیں، تو کریم ہے، میری تھوڑی توبہ کو بھی کامل توبہ بنا دے۔ تو ندامت ہو
اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ ارادہ اگر آپ سارے یقیناً کئی دلوں میں ہوگا، میں تو صرف اس کی استقامت کے لیے بات کر رہا ہوں، دلوں میں ارادہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے۔ شروع میں مشکل ہوگا روکنا، لیکن یہ جہاد کا ثواب ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ایک جنگ سے واپس حضور تشریف لائے ہیں، فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ تو جو مجاہدہ ہے اپنے آپ کے ساتھ لڑنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ یہ محنت کا وقت ہے، بجائی کا وقت ہے۔ پچھلے پہ ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، یہ دو چیزیں اگر اس وقت حاصل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل توبہ کی طرف راغب ہو چکا ہے۔ اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو توبہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ ان صحبتوں کو اختیار کریں، ان صحبتوں کو اختیار کریں جن صحبتوں سے دل نرم ہوتا ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی قبرستان جائیں، اہل قبور کی طرف دیکھیں، اس سے توبہ قائم رہنے کا جذبہ دل میں مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر غافلوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ غفلت والا رنگ ہی چڑھا دیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ توبہ کامل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے یہ دو چیزیں ہی ہیں، ایک ندامت اور دوسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ۔ اور وہ گناہ جن کی تلافی ممکن ہے وہ تلافی بھی کرنی ہے۔ مثلا کسی کے پیسے دھوکے سے لیے ہیں، وہ واپس کرنے ہیں۔ کسی کی غیبت کی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ نمازیں رہ گئی تھیں، قضا ہوئی تھیں، وہ اب پڑھنی ہے۔ یہ تلافی، یہ معافات جب یہ کریں گے توبہ کامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دلوں پہ توبہ کا دروازہ کھول دے۔